السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ASJ نیوز۔ آج کی خبر نواب صاحب کنٹے کے علاقے ہل کالونی علاقے سے، جہاں 3 سال قبل ایک ہی کمرے میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا، جس میں مقامی بچوں نے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز ایک نوجوان حافظ محمد ارشد انصاری نے کی تھی۔ اس نوجوان کی عزم کو، ارادے کو ASJ نیوز سلام کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یہ نوجوان مولانا ارشد صاحب انصاری کو اللہ اور قوت اور طاقت دے، اور اللہ اس کی مدد کرے کہ وہ ایسے اور عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے ہوئے دین کی اور دنیا میں بچوں کی خدمت کر سکے دین کے حوالے سے۔ بہرحال آئیے آتے ہیں خبر کی طرف۔ مدرسے واحد لی تعلیم القرآن ہل کالونی میں اس کی جدید عالیشان عمارت میں منتقلی کی تیاریاں زور شور سے جاری ہے۔ 30 اکتوبر سے عصری تعلیم کے علاوہ حفظ، ناظرہ، تجوید اور دینیات کی مکمل تعلیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مدرسے کی نئی عمارت میں طلباء اور طالبات کے ان سب کے لیے تمام سہولیات سے اس کو آراستہ کیا گیا ہے، اور طلباء اور طالبات کی پرسکون انداز میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی ہر وہ سہولت کا خیال رکھا گیا ہے۔ عمارت مکمل طور پر سیف اینڈ سیکور۔ تمام عمارت کے اندرونی اور بیرونی علاقے میں CCTV کیمروں کو نصب کر دیا گیا، تاکہ تعلیم کے اوقات میں طلباء اور طالبات کے ان کی سرگرمی پر مکمل حفاظتی اور انتظامات پر نظر رکھ سکے۔ ناظرین، 10 اکتوبر کو امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آئے گا۔ ناظرین، بانی و محتمم مدرسے حافظ محمد ارشد صاحب انصاری شرکاء، علماء، طلباء، طالبات اور مشائخین عظام کا خیر مقدم کریں گے، جس میں سیاسی اور مذہبی شخصیات بھی شامل ہونے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نائب مدرسہ نائب صدر محمد اشفاق صاحب نگرانی کریں گے۔ آئیے اس سلسلے میں اس مدرسے کے استاذ نے مکمل طور پر ASJ نیوز سے بات کرتے ہوئے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی ملاقات۔ ہاں، سب سے پہلے یہ مدرسے کا جو ہے نا نام اور اس کا تعارف دیجیے، اور اس کے جو آغاز ہوا تھا تعلیم کا، جو ابتدائی جو مراحل تھے، اس کا مقصد کیا تھا، آپ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے مدرسہ واحد لتعلیم القرآن نواب صاحب کنٹا ہل کالونی میں، ایک گنجان بستی میں موجود ہے۔ الحمدللہ آج سے چند سال قبل یعنی کہ 2019 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور ہمارے اس کے جو مدرسے کے جو بانی و محتمم حافظ محمد ارشد صاحب انصاری، اللہ نے جزائے خیر دے، انہی کی جذبوں اور کاوشوں کے تحت انہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں اس کو مدرسے کو شروع کروایا ہمارے سے۔ تو الحمدللہ چند طلباء کو لے کر ایک کمرے میں شروع کیا گیا تھا، لگ بھگ ایک 7 طلباء یا 8 طلباء تھے۔ اس کے بعد محلے میں بھی دیکھا گیا تھا کہ محلے کے لوگ بھی اس تعلیم کو اور اس کے طرز عمل کو پسند فرما کر اپنے بچوں کو وہ کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے نائب صدر اشفاق صاحب، انہی کی بھی توسط سے اور ہمارے بانی محتمم ارشد صاحب کے بازوبانی کے ان بچوں کو داخلہ لیا جائے اور ان سے کوئی فیس نہ لی جائے۔ جتنے بچے بھی آتے ہیں اور طلباء داخل ہوتے ہیں انہیں لیا جائے الحمدللہ۔ تو اس میں آپ لوگ کوئی معاوضہ یا کوئی فیس وغیرہ نہیں؟ نہیں، کسی بچے سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان بچوں کو، طلباء کو مدرسہ خود یعنی ہمارے محتمم صاحب قاعدہ پڑھنے کی جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہے، قاعدہ ہے، پارا ہے، بیگ ہے، اور یہاں تک کہ ڈریس ہے، ان سب کو طلباء اور طالبات دونوں کو دی جاتی ہیں یہاں پہ الحمدللہ۔
सब फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। بعد میں پھر نئی عمارت کا جو ہے کب سے تعمیر شروع ہوئی جو آج مکمل ہو گئی، اور اس کا انوگریشن کب ہے، کس کے ہاتھوں ہے؟ الحمدللہ لگ بھگ یہ جیسا جیسا مدرسہ بڑھ رہا تھا ویسے ایک نئی زمین، ایک نئی عمارت کی ایک کمی محسوس ہو رہی تھی کہ طلبہ بڑھ رہے ہیں، اپنے کو ایک ذاتی عمارت ہو. تو چند سال، ایک سال قبل ہمارے معتمم صاحب نے ایک زمین خریدی، اسی کی اس پر اپنے ہی ذاتی مال اور مالیت و ملکیت پر مدرسے کی آغاز کیا. ہمارے نائب صدر صاحب کی نگرانی میں الحمدللہ انہوں نے اچھے پائے تکمیل کے اس کام کو انجام دیا ہے. لگ بھگ انشاءاللہ الحمدللہ ابھی ہم جو ٹھہرے ہوئے ہیں یہی نئی عمارت ہے مدرسے کی. انشاءاللہ اس کا افتتاح جو ہے 30 اکتوبر کو رہے گا، اور جس کے لیے ہمارے امیر ملت اسلامیہ جناب حسام الدین صاحب جعفر پاشا صاحب کے ہاتھوں دست مبارک سے اس کا افتتاح ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اور کن لوگوں کو مدعو کیا آپ لوگ؟ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے علماء کرام مہمان خصوصی ہے، انشاءاللہ انہیں ہم نے طلب کیا، دعوت نامہ بھی ان کو پہنچا دیں گے، پہنچنے والا بھی ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے آپ جو اطراف میں رہنے بستی والے ہیں ان لوگوں سے کیا اپیل کریں گے کہ آپ کے مدرسے میں مفت تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پہ ایڈمیشن لیا جائے، داخلہ، اور آج کے ماحول کے اندر دینی تعلیم کی کیا اہمیت اور کیا افادیت ہے؟ بے شک ہمارا تقریباً ہمارے صدر ہمارے بانی صاحب کا جناب حافظ ارشد صاحب کا تقریباً یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا جو یہ محلہ ہے ان طلباء میں، یہاں کے بچوں میں تعلیم آئے اور ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی آئے. خاص کر مدارس بہت ہیں، مساجد میں پڑھائے جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے. لیکن ہمارے صدر صاحب ہمارے بانی صاحب کا ایک وہ تھا خاص کہ بچے ایسے ہی پڑھ کے رسمن نہ چلے جائیں، آئے پڑھ لیے چلے جائیں یعلمون تعلمون، ایسا نہیں ہے، بلکہ بچوں کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن کو پورے ادائیگی کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنے کی ان کی ایک جستجو تھی. الحمدللہ آج وہ پوری ہو رہی ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہے. اور آگے کی جو دوسرے بھی محلے کے بچے ہیں ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اور لوگ بھی کہ مدرسہ تشریف لائیں اور معائنہ کریں اور اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دلوائیں. انشاءاللہ جیسے جیسے اور ضرورت پڑتے جائیں گی ویسے اور چیزوں کا انتظام بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے بانی صاحب. اور ہم تمام مسائل اسلام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ جو ہے دین کا ایک قلعہ ہے. قلعے کے اندر جیسے کہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، باہر کا دشمن قلعے کے اندر کے لوگوں کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تکلیف، تو اسی طرح یہ مدارس کے اندر اسلام دین سارا محفوظ ہے. طلبہ بچے یہاں آئیں گے، دین سیکھیں گے، اسلام سیکھیں گے، ساری دنیا میں پھیلائیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اطراف کی جو بستی ہے ان لوگوں کو بچوں کو داخلہ دلانا چاہیے دینی تعلیم کے حوالے سے. تو پچھلے 1.5 سال سے آپ یہاں پہ محنت اور مشقت اور کئی کاوش اور کوششوں کے بعد میں الحمدللہ، تو آپ کو کیسا ان سے رسپانس ملا لوگوں سے کہ بچوں کو یہاں پہ آپ کے پاس تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں؟ الحمدللہ جب سے ہم تقریباً لگ بھگ 3 سال ہو چکے ہیں مدرسے کا آغاز کر کے، اور یہاں کے جو محلے والے تقریباً بس بچوں کو اپنے گھر سے بھیجتے تھے، لیکن جیسا ہی ہم مدرسے کی طرف سے ایک جلسہ کیا گیا ہمارے نائب صدر ارشد صاحب کی نگرانی میں، ارشد صاحب کی سرپرستی میں بچوں نے مظاہرہ کیا، تو ان کے والدین آ کے ایک دم سے حیران رہ گئے کہ ہاں یہ ہمارا بچہ کہ اسٹیج پہ پڑھتا ہے، ماشاءاللہ قرات بھی کر رہے ہیں، وہ تقریر بھی کر رہے ہیں. تب ان کو ایک جذبہ ہاں کہ ہاں ہم اس مدرسے میں ڈالیں گے. رسپانس اچھا میرا الحمدللہ. جب تک ہم بچوں کا دینی مظاہرہ بچوں کی اسٹیج پہ لا کے ہم دکھاتے ہیں تب وہ والدین آ کے بہت ہی ہمارے لیے دعائے خیر کہتے ہیں الحمدللہ. ایسے بھی ایک محترمات ہے کہ الحمدللہ وہ ہم کو دعا دے کے گئے صدر صاحب کو، ہمارے بانی صاحب کو، کہ اللہ آپ لوگ کو اچھا جزا خیر رکھے. ہمارے بچے تقریباً یہاں کی باتیں سن کے اور یہاں کے سیکھ کے وہ گھر میں بھی اپناتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مدرسہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کو اور دیے اور عطا فرمائے تو انشاءاللہ ایسا ہر محلے میں ایک چھوٹا سا مکتب قائم کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. چونکہ آپ ایک عالم دین ہے تو ارشد انصاری جیسا نوجوان جی اس کاز کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کے بچوں کے نونہالوں کی دین اور دنیا بنانے کے لیے جب ایک اقدام کرتا ہے تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ایسے کئی ایک اہل ثروت لوگ ہیں حیدرآباد میں کہ وہ لوگ بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے ہر بستی میں ایک مکتب قائم کریں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ میں جناب حافظ محمد ارشد صاحب انصاری کی جتنی بھی تعریف کرو کم ہے،
کیونکہ مال ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، دولت بھی ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی عمارت، پھر اتنا بڑا بچوں کے لیے خرچہ، ایک پیسہ باہر سے نہیں، اساتذہ کی تنخواہ، بلڈنگ کا جتنا بھی خرچہ ہے انہوں نے اپنے جیب سے دیا ہے، اور کبھی بھی یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں نا، کوئی پشیمانی کی بات نہیں کی ہے، مایوسی کی بات نہیں کی ہے۔ جب بھی بچے پڑھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں تمام جتنے بھی حیدرآباد ہو یا ساری دنیا کے جتنے بھی ثروت مالدار لوگ ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ارشد صاحب جیسے لوگوں کے آپ ان کی تقلید کریں، ان کے جیسے جذبے کو آپ بھی اپنے محلے میں شروع کرا سکتے ہیں، اور بھی کر رہے ہوں گے نئے ملک کے نہیں، لیکن اور مدارس کی ضرورت ہے، اور ایسے طلباء کو جو غریب طلباء ہے باہر کھیل رہے ہیں، نہ وہ پڑھنے کے پیسے دے سکتے، نہ وہ اپنے گھر میں رہ سکتے، تو بہت سے پریشانی ہے، تو ان کو بلوا کر ان کے لیے ایک مدرسہ قائم کر کے ایسے ہی کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور دین بھی بن جائے گا۔ AS نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت جزاک اللہ، شکریہ۔